لیے خدا کے حضور نکالیے گا نئے عہد نامہ میں سے یعقوب رسول کا خط۔ ہلیلویا۔ یعقوب رسول کا خط دوسرا باب اور 19ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ Glory to Jesus. Hallelujah. یہ جنہوں نے والا نکال لیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، آمین بول سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیے۔ ہلیلویا۔ بڑے کی تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو کہ ہم اس کے حضور زندہ سلامت ہیں۔ عزیزوں، آج جو مضمون آپ کے ساتھ بانٹنے والا وہ اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے۔ آج کا مضمون ہے ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے۔ Faith without works is useless. دیکھا یعقوب رسول اپنے اس خط میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایمان اور عمل کو بیان کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل کی تعلیم کو اس خط کے اندر خاص طور پر ہمارے لیے خدا کی طرف سے رکھا گیا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل، غور سے بات سنیے گا، یہ اس مضمون کی وضاحت میں آپ کی مدد فرمائے گی۔ وضاحت سے مراد کہ سمجھنے میں آپ کو مدد فرمائے گی۔ ایمان اور عمل یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، یہ بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ ایمان اور عمل دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ ایمان اور عمل یہ دونوں یکجا ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت جاری ہوتی ہے۔ خدا اپنے کام کو اپنے لوگوں کے وسیلہ سے سر انجام دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل، یہ دونوں لازم ہیں، الگ الگ، ان کے مفہوم بھی الگ ہیں، ان کے معنی بھی الگ ہیں، لیکن یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو موقوف الفطر کام ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے ارادے کو بدل کر انسان کے لیے بہتری کو پیدا کر دیتا ہے اور خدا ہم پر نگاہ کرتا ہے۔ ایمان اور عمل یہ دونوں جب یکجا ہوتے ہیں پھر کام ہوتا ہے۔ لیکن آج کا
مضمون ہے ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے. یعنی کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں. اب اس ایمان کے رکھنے کی جو مثال ہمارے سامنے کلام نے رکھی ہے وہ 19ویں آیت ہے. کہا تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. خیر اچھا کرتا ہے. ہم سب کا ایمان ہے خدا ایک ہے. ہلیلویا. اچھا کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. لیکن اگلی بات ذرا غور سے سن لیجئے گا. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. ہم صرف ایمان رکھتے ہیں خدا ایک ہے, لیکن شیطان اور شیطان کی فوجیں یہ جانتی ہیں کہ خدا ایک ہے اور تھرتھراتی ہیں, کانپتی ہیں, ڈرتی ہیں. لیکن ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق ہے. شیطان کہتا ہے خدا ہے لیکن خدا کی مانتا نہیں ہے. میں اور آپ کہتے ہیں خدا ہے اور اس کی مانتے بھی ہیں, اس لیے وہ ہمارا زندہ خدا ہے. ہلیلویا. خدا ہے اور اگر وہ ہے تو پھر ہم اس کی مانتے بھی ہیں. یہ ایمان اور عمل کا خوبصورت نمونہ ہے. شیطان کہتا ہے خدا ہے. شیطان, آپ کو انجیل مقدس کا واقعہ یاد ہوگا جب یسوع مسیح کو وہ بدلو گرفتہ شخص ملتا ہے تو وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے, گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈال دیا. ڈرتے ہیں لیکن خدا کی مانتے نہیں ہیں. تو ایسا ایمان ان کا بیکار ہے. خالی ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک ہم جس کو مانتے ہیں اس کا ان کی باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں. عمل ہمیں ایمان کی پختگی بخشتا ہے, لیکن ایمان خالی عمل کے بغیر بیکار کچھ نہیں ہے. ایمان کی جو روحانی تعریف ہے وہ میں بعد پہ آپ کو بتاتا ہوں. عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت ہے, میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی. لیکن جو لغت کے مطابق ایمان کی کا مطلب ہے وہ ہے ماننا, عقیدہ اور مذہب. یہ اردو لغت فرماتی ہے. ایمان ماننا, ایمان ماننے کا نام ہے, اور عمل کام کا نام ہے. عمل کیا ہے جی؟ کام, متحرک ہونا. عمل کیا ہے؟ کام کرنا. سو ایمان ماننا اور عمل کام ہے. یہ اسی سے مثال لے لیجئے کہ میرا خدا میری ساری ضرورتیں پوری کرے گا. یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن میں اگر باہر نہیں جاتا, بزنس نہیں کرتا, نوکری نہیں کرتا, محنت نہیں کرتا, تو میرا یہ ایمان بیکار ہے. کیونکہ گھر بیٹھے تو میں کہتا ہوں خدا میری پوری کرے گا, لیکن خدا کہتا ہے محنتی کا ہاتھ کنگال نہیں ہوگا. ہلیلویا. عمل بڑا ضروری ہے. ہمیں عمل کے کسوٹی پر ہمیں گزرنا پڑے گا, عمل کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا, پھر ایمان رنگ لائے گا, پھر ایمان ہمارے اندر مضبوطی کو پیدا کرے گا. اگر ایمان کے ساتھ عمل ہے تو living faith, زندہ ایمان. اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے dead faith. faith ہے لیکن ہے کیا ہے؟ dead. اس کا عمل دخل کوئی نہیں ہے, ہماری لائف میں اس کا عمل دخل نہیں ہے. میں اسی لیے تو کئی دفعہ کہتا ہوں آپ کو, میں تقریباً ہر میسج میں یہ بات کہتا ہوں, جان جاوے تو جاوے پر ایمان نہ جاوے. کون کہہ رہا ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ بائے حافظ احمد.
نہیں بھائی، یہ خدا کے کلام کی باتوں کا مفہوم ہے. خدا کہتا ہے میرے ساتھ قائم رہ، مشکل میں سے بھی گزرے گا تو میں تجھے سنبھال لوں گا، تکلیف میں سے بھی گزرے گا تو میں تجھے سنبھال لوں گا. اور داؤد کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ تو میرے ساتھ ہے. تو عمل کیا ہے؟ اگر مشکل موت کی بھی آ جائے گی تو میں نہیں ڈر رہا. ہاللیلویا. لفظی باتیں نہیں، لفظی کام نہیں. آئیے ذرا اسی حوالہ میں رہتے ہوئے 15ویں آیت میں چلتے ہیں. یعقوب دوسرا باب اس کی 15ویں آیت، ذرا غور سے سنیے گا. اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، دو چیزیں آ گئی، کپڑے کی بھی کمی اور روٹی کی بھی کمی. کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے آپ کی کلیسیا میں، آپ کے گھر کے ارد گرد کوئی آپ کو نظر آتا ہے، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے. ہاں جی، یہ بڑا زبردست ہے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے یا میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، ٹھنڈ ہے، مجھے سویٹر کی ضرورت ہے، مجھے کوٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں او پریز دی لارڈ، جاؤ یسوع کے نام سے سردی سے بچ جاؤ، یسوع کے نام سے گرم رہو. تو کیوں گرم رہے گا؟ بھوکا کوئی آتا ہے، پیٹ کال لگا، اندر نظر آنڈے گا، اور آپ کو آ کر کہتا ہے بھائی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. اور آپ کہتے ہیں پریز دی لارڈ، جاؤ میرے بھائی، سیر اور رسودہ رہو، تمہارا پیٹ بھرا رہے، خدا تمہارے لیے ایسی حالت پیدا کرے. تو کی ہوئے گا؟ اور ڈیڑھ بھر جائے گا؟ دوبارہ نہ ڈیڑھ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا بھائی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس کی نیڈ ہے وہ پوری نہیں کی ہے، جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں کی، دوبارہ نہ کام چلایا، تو ایسا ہوگا نہیں. ایمان کیا ہے؟ خدا کرے گا، لیکن جب آپ کی جیب میں موجود ہے تو آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کہتے ہیں خدا تیری مدد کرے گا تو تیری جیب سے تو کٹ کے کر دے. آمین آمین. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. یہ مردہ کہہ دیا گیا یہاں پہ. دیکھ لیجیے 17ویں آیت دیکھ لیجیے. اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے، بیکار ہے، ڈیڈ ہے. عمل ضروری ہے، عمل کرنا نہایت ضروری ہے، آپ کا ہاتھ بڑھانا نہایت ضروری ہے. اگر کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کہتے ہیں او میرے بھائی میرا ایمان ہے تو نکل آئے گا، باہر نکل آ، کہ ہاتھ بدا کے ہاتھ نہیں بڑھنے دے، نکل آئے گا، روتے کھانا مار دے گا. ایمان بغیر اعمال کے کسی کام کا نہیں ہے. اپنے ایمان کو بھی مضبوط کیجئے اور اپنے اعمال کو بھی درست کیجئے. اپنے اعمال میں بھی ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام ہو. آئیے عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت کی طرف چلے. اب میں آپ کو ایمان کی روحانی تعلیم بتانے جا رہا ہوں. ایمان کی روحانی تعریف کیا ہے؟ اب
ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. امید آرزو ہے، خواہش ہے، کاش ایسا ہو جائے نا، آرزو. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے. اعتماد کہتے ہیں بھروسے کو. ایمان امید یعنی کہ خواہش، آرزو کی گئی چیزوں کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے. لیکن ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہی ایمان ہے. آپ نہیں کو کہتے ہیں ہے، اور اسے محسوس بھی کرتے ہیں، وہ ہے، وہ ایمان ہے. محسوس کرنا کیا ہے؟ عمل ہے. اب جو چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں خواہشیں تو بہت زیادہ وقت کی ہے نا. ہمارا دل کیا کیا کرتا ہے؟ خواہشیں کیسی کیسی زبردست ہے. اپنا خوبصورت ایک گھر ہو، گھر میں گیراج میں خوبصورت گاڑی خرید ہو، میرا ایک کاروبار ہو، میری زبردست نوکری ہو، میرا نام ہو، میں پہچانا جاؤں، میں گلیوں میں سے گزروں، لوگ مجھے ملے، پادری صاحب جی سلام، انجینئر صاحب سلام، ڈاکٹر صاحب سلام. دل کرتا ہے. یہ آرزو ہے، یہ امید کر سکتے ہیں ہم. لیکن یہ امید تب رنگ لائے گی جب ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں گے. اور عمل کیا ہے؟ پڑھائی. عمل کیا ہے؟ محنت. ہم جب اس پر محنت کرنا شروع کریں گے، اسٹرائک کرنا شروع کریں گے، جب ہم اس پہ اوپر کام کرنا شروع کریں گے، منزل نزدیک آتی جائے گی. اور ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی آرزو اور اپنی امید پر پورے اتر آئے گے. ہاللیلویا. سو خالی پیلی کہتے رہنا، گلے کرتے رہنا، شکوے کرتے رہنا، دوسروں کو برا بھلا کہتے رہنا، اپنی قسمت کو کوستے رہنا، سب بیکار ہے. کئی دفعہ ہم گزری زندگی کو یاد، ہائے کدی میں کاش ادو اے کر لینا نا تے اج کچھ ہور ہونا سی. اوکے ٹھیک ہے، پر ادو تو نہیں کیتا، شاید اس گل نو ہن اگلی گل چا آگے آگے کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، تیرا آج کیسا ہے. آج تجھے محنت کرنی ہے. اگر تجھے پچھلی باتوں کا پچھتاوا ہے تو پھر اگلی باتوں کے لیے تیاری کر. اور وہ تیاری کیا ہے؟ محنت، کام. ایمان رکھ کہ اگر تجھے گزری زندگی کی کھوئی ہوئی چیزیں نہیں مل سکی تو اگلی زندگی میں ضرور مل جائیں گی. اگلی نویں جنم نہیں گل کرتے ہیں نا کہ ہندوازم چ نہ چلے جائے ہوتے، کہ اگلی زندگی سے مراد آپ کی آنے والی لائف، آپ کی آنے والی لائف کے دنوں، سال، مہینے، ان باتوں کے لیے تیاری پکڑیں. آئیے ذرا ابراہم کی ایمان کے تعلق سے تعریف سنتے ہیں کیسی ہوئی. پیدائش 15واں باب اور اس کی 4، 5 اور 6 آیت. یہ دیکھیے گا ذرا. پیدائش 15واں باب اس کی 4، 5 اور 6 آیت. کوئی بھی پڑھے، میں ایک اور پڑھوں. شاباش. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد. یہودیوں کے جد امجد کی بات ہو رہی ہے. جد امجد کا مطلب ہے بنیادی شخصیت، جس
की जिसके ऊपर नींव रखी गई, और वो है अब्राहम। अब अब्राहम का ईमान भी देखिए और अमल भी देखिएगा। अभी हमने हवाला देखा पैदाइश 15वां बाब उसकी 4थी आयत, क्या लिखा है जी? अभी हमने पढ़ा, शाबाश। तो खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ जी, और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। हाँ जी। और वो उसको बाहर ले तो खुदावंद का क्या नाज़िल हुआ है? बोलो भाई, क्या हुआ है? कलाम नाज़िल हुआ है, अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ है। क्या नाज़िल हुआ है? कलाम। खुदा बोला है, और अब्राहम का रिएक्शन क्या है? अब्राहम का रिएक्शन ये है कि जब खुदा ने पहली दफा उसे कहा तो वो बात मानकर निकल पड़ा। बोले हालेलुया। ये उसका ईमान और अमल दोनों यकजा थे। उसने खुदा की बातों पर ईमान भी रखा और खुदा की बात मानकर चल भी पड़ा। ऐसा नहीं कि खुदा मैं तेरी बात को मानता हूं, तेरी बात तो बहुत अच्छी है, तूने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं अपनी पुप्पी में नहीं चढ़ सकता, मैं अपने अबू में नहीं चढ़ सकता, मैं अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकता। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई आर्गो जो है वो अब्राहम ने खुदा को नहीं दिया, बल्कि खुदा के कहने के मुताबिक निकल पड़ा और आगे उसके ईमान को और पुख्ता करने के लिए खुदा ने बात की है। चौथी आयत में हमने देखा खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और उसने फरमाया तेरा वारिस ना होगा। ये जो तू सोच रहा है ये नहीं तेरा वारिस होगा, मैं तेरे सुल्ब से तुझे एक बेटा दूंगा, और बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में राष्ट्रवादी शुमार किया, और उसने उसे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के मुंह से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। हालेलुया। खुदा से लेकर आया है, ईमान क्या है? खुदा जो कहता है वो करके दिखाता है। बोले हालेलुया। वक्त कितना गुजर गया? 24 साल, 24 इयर्स गुजर गए आजमाइशों में से गुजरते हुए, अपने बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने घराने को छोड़े हुए 24 साल गुजर गए। और खुदा क्या कह रहा है? मैं तुझे आसमान के सितारों और रेत के जर्रों के बराबर औलाद दूंगा। बोले हालेलुया। क्या कौन रहा है? अगर अब्राहम ईमानदार ना होता तो घर से न चलता, है ना? लेकिन वो चला है कि खुदा कह रहा है, और अब भी उसका ईमान यही है कि जो खुदा ने कहा है वो करने की कुदरत रखता है। वो खुदा के ऊपर पूरा ईमान लाया है, और ईमान खाली पीली सिर्फ बातों बातों से नहीं है, बल्कि वो खुदा के हुजूर अपने ईमान का इजहार अमल करके कर रहा है। जो खुदा कहता है वो करता जा रहा है, और खुदा उसके लिए सिंसियर है। यही उसकी हुजूरी में रास्तबाजी गिना गया। क्या मैं खुदा के हुजूर उसकी बातों को इस कदर मानते हैं चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए? क्या कभी ऐसा हमने सोचा कि नुकसान हो जाते हो जाए पर जो खुदा कह रहा मैं वो करूंगा? क्या कभी सोचा? कभी सोचा? हाँ भाई, कभी सोचा कि नुकसान हो जाए? क्यों हो जाएगा? क्यों? कभी सोचा है ये बात कि नुकसान होता है, मैं वो करूंगा जो मेरा खुदा कह रहा है? कभी नहीं सोचा। इसीलिए ईमान रखते हुए भी हम
وہ برکتیں حاصل نہیں کر پاتے. ایمان رکھیے کہ انسان باتوں سے مکر سکتا ہے. غور سے بات سنیے گا. ایمان یہ رکھیے کہ انسان باتوں سے مکر سکتا ہے لیکن آسمان کا خدا اپنی باتوں سے کبھی مکر نہیں سکتا. اور وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. آئیے اپنے دلوں کو مضبوط کریں اور ایمان پر کھڑے ہو جائیں. بڑے سے بڑا کام، مضبوط سے مضبوط مٹھی میں جو خدا کہتا ہے وہ مانتا ہے اور خدا اس کی زندگی میں پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. سو ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا نہایت ضروری ہے. پریز دی لارڈ. آئیے کون والا میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 11واں باب. عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدہ کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیرے نسل کہلائے گی. ہاں جی، یہاں پر امتحان ہے ابراہم کا. خدا نے پہلے کیا کہا؟ پیدائش 15ویں باب میں ہم نے کیا دیکھا؟ خدا نے کہا کہ تیرے سلب سے جو ہوگا اسی سے تیری نسل کو بڑھاؤں گا، وہی تیرا وارث ہوگا. اور جب وہ لڑکا دے دیا، جب وارث مل گیا تو خدا نے کہا مجھے چاہیے، مجھے اس کی قربانی چاہیے. اور ابراہم نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے گریز. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ وہ ایمان یہ رکھتا تھا کہ جس نے مجھے دیا ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی نسل کو بڑھاؤں گا. وہ اسے جان سے کبھی مرا نہیں جانے دے سکتا. وہ جانتا تھا کہ خدا جس پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ میری باتوں کو بڑھائے گا، وہ میری نسل کو بڑھائے گا اور اپنے وعدوں کو میری زندگی میں پورا کرے گا. اور اسی آیت کا اگلا حصہ ذرا دیکھ لیجئے گا 19ویں آیت کا. کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا. ہاللیلویا. اس نے دے دیں گے نو پرابلم، دیا بھی تو اسی نے ہے. اگر اسے دے دوں گا تو کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے مکرنے والا نہیں ہے. اور خدا باپ کے وعدے کو یسوع مسیح نے یہ کہہ کر دوبارہ سے ریپیٹ کیا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. وہ اپنی باتوں پر قائم رہنے والا خدا ہے. اور اس نے کہا تھا میں اسحاق ہی سے تیری نسل کو بڑھاؤں گا. تو ابراہم ایمان پر کھڑا ہو کر عمل کرتا جا رہا ہے. پہلے عمل کیا خدا کی باتوں پر ایمان لا کر، گھر چھوڑا، آزمائشوں میں سے گزرا، پھر بیٹا ملا اور بیٹے کی قربانی کے وقت بھی اس کا ایمان نہیں ڈولا. اس نے کہا جس نے دیا ہے وہی سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آپ کے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ بولو ذرا، کس نے دیا ہے؟ کیا اگر وہ آپ سے مانگے تو کیا آپ دے سکتے ہیں؟ کس ایمان پر دیں گے؟ کس ایمان پر دیں گے؟ کہ جس نے پہلے دیا تھا دوبارہ بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. جس نے مجھے پہلے مالدار کیا تھا وہ دوبارہ مالدار کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جس نے مجھے پہلے عزت دی تھی وہ عزت کو بڑھانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ 2 گنا لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، 10 گنا لٹانے کی قدرت رکھتا ہے. اعمال بغیر ایمان کے، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. عمل کر دے جو ایمان نہیں ہے، اب کام کرتے جائیں ایمان نہیں ہے، بیکار ہے کام کرنا آپ کا. شک میں کام کرتے جائیں.
ईमान रखें और काम ना करें, कोई फायदा नहीं। ईमान भी रखें और उस पर काम भी करें, फिर आपकी जिंदगी खुदा के जलाली कामों से भर जाएगी। इब्रानियों याकूब रसूल के खत में जल्दी से वापस आइए, 2 सफ़े आ गया सिर्फ, दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत हम देखते हैं। लिखा है, जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हो गया। बोले हालेलुया। अमाल से ईमान क्या हो गया? कामिल हो गया। बगैर अमाल के ईमान कामिल नहीं हो सकता। हमें काम करने की जरूरत है। 19वीं आयत दोबारा देखें जरा, इसी वाला में रहेंगे अब सारे वाले। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है ना? है ईमान, तो फिर अमल भी करना शुरू कर दीजिए। ईमान है तो अमल भी करना शुरू कर दीजिए। और याकूब रसूल के खत की दूसरे बाब की 26वीं आयत जरा देख लीजिए। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। इंसान में से जब रूह निकल जाती है तो क्या हालत होती है? मुर्दा। ना वो हिल सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है। जहां जो चाहे उसे रख के नहला दे, ना नहलाए, चारपाई पे पड़ो, मुर्दा हालत है। ईमान भी ऐसे ही है। मेरा ईमान है ये हो जाएगा, मेरा ईमान है ये हो जाएगा, मेरा ईमान है ये हो जाएगा, और उसके मुताबिक अमल नहीं है। ऐसी ही है मुर्दा हालत, क्योंकि कुछ होने नहीं लगा। अगर आप चाहते हैं हलचल मचे, आप चाहते हैं कोई काम हो, आप कहते हैं तहरीक चले, आप कहते हैं हरकत हो कि खुदा हमारे दरमियान आ जाए, खुदा हमारे घर में आ जाए, खुदा हमारी कलीसिया में आए, खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, तो फिर आपको भी काम करने की जरूरत है। आपका ईमान खुदा के हुजूर से बरकतें बढ़ा देगा और जलाली काम होना शुरू हो जाएंगे। अजीजों, मैं और आप इस वक्त दुनियादारी की हालत में है। दुनियादारी की हालत यानी कि हम खाने पीने, मिलने मिलाने, शादियों ब्याहों के चक्रों में अपने आप को मसरूफ किए हुए हैं। और ईमान क्या है? खुदा सब कुछ पूरा करेगा। खुदा कैसे पूरा करेगा भाई? जब तेरा ईमान तो है और अमल नहीं है, वैसी मेहनत नहीं है, वैसी मुशक्कत नहीं है, वैसी रियाजत नहीं है, कैसे मिलेगा? तुझे इस बात को समझने की आज खास जरूरत है कि खुदा हमें सिखा रहा है कि हमें अमल करना है, अमल के साथ ईमान रखना है, और फिर असरदार काम होगा। जैसे अब्राहम ने अपना बेटा सिर्फ ये नहीं कहा, खुदा मैं तुझ पर ईमान रखता हूं कि तुम सारे वादे पूरे करेगा, और जब खुदा ने कहा मुझे बेटा चाहिए, जब खुदा ने कहा कि मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए, तो क्या नहीं, यह नहीं मैं कर सकता, कोई और काम कह दे। ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने वैसा ही किया जैसे खुदा चाहता था, और खुदा ने उसके लिए आसानी पैदा कर दी और अपने वादों को पूरा किया। आज मुझे और आपको भी यीशु की जरूरत है। हम चाहते हैं यीशु हमारे घर आ जाए, हम चाहते हैं यीशु की बरकतें आ जाए, हम चाहते हैं यीशु का रहम हम पर हो जाए, हम चाहते हैं यीशु की कुदरत हम पर ठहर जाए, लेकिन उसके मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरा और आपका अधूरा ईमान है, मुर्दा ईमान है। हमें उसके मुताबिक रूहानी तौर पर उसके हुक्मों पर अमल भी करना होगा, और जो वो कहता है अगर हम करना शुरू कर देंगे तो ईमान अमल के साथ मिलकर असर दिखाना शुरू कर देगा। रूहानी बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, जिस्मानी नेमतें आना शुरू हो जाएंगी, और घरानों के अंदर पाकीज़गी आना शुरू हो जाएगी। हर तरह से बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। सो आइए आज खाली ईमान नहीं, ईमान के साथ साथ अपने आप को अमल करने के लिए, काम करने के लिए, हुक्मों को मानने के लिए तैयार कर लें, क्योंकि कलीसिया में शामिल रहना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना,
اس کی عبادات میں شامل ہونا، دائیکی میں اپنا فرمانبرداری کرنا، روح القدس کو اپنی زندگی میں لے کر اس کے تابع رہنا اور کلام کے مطابق یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ عملی طور پر قبول کرنا، یہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے اور ایمان اور عمل یسوع کو ہمارے دلوں کا حصہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور چند لمحوں کے لیے اپنے ایمان کو چیک کریں